اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہرگز بھی پاک اور ناپاک، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ حرام کی یا ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش کیوں نہ کر دے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے تمام انبیاء رسول کو دیا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور واعملوا صالحا، صالح، خوبصورت، اچھے، بہترین، نیک اعمال کرو۔ قرآن مجید میں انبیاء رسول کو بھی حلال کمانے کا، حلال کھانے کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تمام انسانوں کو بھی رب العالمین کا یہی پیغام ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلالا، حلال، طیباً، پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جو حلال نہیں کھائے گا، پاکیزہ کی تلاش میں نہیں نکلے گا، تو بلا شبہ قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ رحمان کے رستے پر نہیں بلکہ شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے بے شک وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو بھی حکم ہے خاص علیحدہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں کو جو پاکیزہ ہیں، جو اللہ نے تمہیں حلال عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں آئے ہیں، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے رزق حلال کمانا، اپنے پیٹ میں حلال ڈالنا، اپنے بچوں کو کھلانا اور پلانا، یہ زندگی ہے۔ کھانا اور پینا یہ زندگی ہے، اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں، تم نے ایک تو رزق حلال کمانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کے بعد آپ نے پھر پاکیزہ کھانا ہے، حلال کما کے پاکیزہ کھانا ہے۔ بہت ساری چیزیں حلال ہیں لیکن بعض دفعہ وہ طیب نہیں ہوتی، پاکیزہ نہیں ہوتی۔ بندہ رزق حلال کما کے روٹی بنا کے کھا رہا ہوتا ہے تو روٹی کا نوالا نیچے گر گیا جہاں بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا، یا کسی بھی ناپاک جگہ پر کوئی بھی حلال چیز گری پڑی ہو تو ہم اس کو اٹھا کے کھا نہیں سکتے۔ حلال بھی کھانا ہے اور طیب پاکیزہ بھی کھانا ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے واشکروا للہ۔ لوگوں، اللہ نے پیدا کیا،
تمہارے لیے بہت زیادہ رزق حلال کا زمین میں اللہ نے انتظام کیا، آسمانوں سے تمہاری روزی اتاری، تم نے اللہ کی بے شمار عطا کردہ نعمتیں حاصل کر لی، ان کو کھا لیا پی لیا، اب اس کے بعد وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ دعویٰ ہے میرا بھی، آپ کا بھی، ہمارے باء و اجداد کا بھی، ہماری اولادوں کا بھی، ہم ہر نماز میں یہ دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک بات واضح ہو گئی، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک بندہ 1000 سال نمازوں میں کہتا بھی رہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی بے شمار نعمتیں کھانے کے بعد، پینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں وہ اللہ کی ہی عبادت کرنے والا نہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اب یہ فرض ہے اللہ کی نعمتیں کھانے اور پینے استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر لی، اب میرا رب کوئی فیصلہ کر لے تو ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اس فیصلے کو ٹال سکتی ہیں، یا میرا رب اپنا کیا ہوا فیصلہ اپنے مقرب نیک بندوں کے حق میں اللہ رب العالمین واپس نہیں لیتا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد، پہننے استعمال کرنے کے بعد اور اللہ کی نعمتیں پینے کے بعد اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید کے لیے، آپ سمجھے قسم اٹھائی رحمان نے کہ البتہ ضرور تمہیں میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کسی کے پاس عقل و شعور، حکمت، دانائی اور ذہانت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو چیز دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے فوراً یاد ہو جاتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو طوطے کی طرح پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں زبان پہ چڑھتا، ایک آیت نہیں یاد ہوتی، ایک سورت نہیں یاد ہوتی، اور تمہیں سپارے یاد ہو گئے، قرآن یاد ہو گیا، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں احادیث یاد ہو گئی، اور پھر آپ کو کتنے نمبر یاد ہے، کاروباری معاملات میں آپ اپنی انگلیوں پہ کتنی چیزیں زبانی گن لیتے ہیں، تو یہ ذہانت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر اللہ کا جو شکر ادا کرے گا اللہ اس میں اضافہ کرے گا، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، تو کبھی بھی ہمارے وجود پر کوئی بھی ایسی بیماری مسلط نہیں ہوگی جو حسن و جمال کو تحت تیگ کر دے گی اور اس کا خاتمہ کر دے گی۔ بڑے حسین و جمیل ایسے جنہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا یا جن کو نظر لگ گئی، ان کا حسن و جمال، کوئی بھی جلد کی ایسی بیماری لگی ہفتوں میں جاتا رہا، دنوں اور راتوں میں ختم ہو گیا۔ اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، رزق حلال ہے، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیداد ہے، جگیر ہے، سرمایہ ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر یہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگر صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے دسترخوان پہ اگر اللہ کی طرح طرح کی رزق حلال، طیب، پاکیزہ، بے شمار نعمتیں کھانے کو مل جاتی ہیں، پینے کو میسر آتی ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان لوگوں کو آج کے دن میں، اس سال میں، اس مہینے میں اور اسی دن میں اللہ کی زمین پر بے شمار بسنے والے اہل ایمان بھی اور غیر مسلم بھی ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ جو آج کھانا کھائے بغیر، کچھ پیے بغیر بھوکے اور پیاسے سو گئے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جو روٹی کا نوالا لینے کے لیے گئے، پانی کا پیاس
پیالہ لینے کے لیے گئے، جن کو ایک نوالے پر اور ایک پانی کے گھونٹ پر سوال کرنے کے باوجود بھی قتل کر دیا گیا۔ تو جب اللہ نے مجھے کھلا دیا پلا دیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جی بھر کے صبح دوپہر شام دن رات بے حد شکریہ ادا کروں۔ اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ما يفعل الله بعذابكم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی۔ کیوں اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ شرط یہ ہے کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، دو کوالٹیاں ہیں، دو صفات ہیں، تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو اور صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ عذاب ان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور آسمان سے نازل ہونے والی بیماریاں، فتنے، مصیبتیں اور امتحانات، عذاب زیادہ تر ان کے لیے ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتے۔ تو ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو بھائیو، اب قرآن مجید یہ حکم دے رہے اہل ایمان کو، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ، رزق حلال جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو بہت زیادہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، صبح دوپہر شام دن رات بس مجھے ہی یاد کرو۔ میں نے پیدا کیا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، ساری کائنات کا نظام اللہ کہتے ہیں میرے اختیار میں ہے، جو چاہوں میں کرنے پر قادر ہوں۔ سب کچھ تمہارے رب کا بنایا ہوا، سب کچھ تمہارے رب کا عطا کیا ہوا، دیا ہوا تمہارے پاس سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي، اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تم مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں میں، برکتوں میں، عزتوں میں، کامیابیوں میں، عروج میں، تقوی میں، نعمتوں میں اور بہت ساری اپنی عنایات میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو۔ اب شکر کا متضاد ایمان نہیں ہے، شکر کا متضاد کفر ہے۔ یا تو شکر ہوگا یا کفر ہوگا، اور اگر کفر ہے تو پھر شکر نہیں ہے، اور جہاں پر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے وہاں کفر نہیں ہے۔ تو بھائیو، شکر کریں گے تو ہم پکے سچے مومن اہل ایمان میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، کفر نہ کرو۔ تو بھائیو، رزق حلال کمانا تمام انبیاء رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر پوری کائنات کے سردار نبیوں کے امام، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول نے دن رات محنت کی، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، اور اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوریاں بھی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے زمین پر کوئی نبی رسول پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی رزق حلال کمانے کے لیے، اجرت معاوضہ لینے کے لیے، دودھ حاصل کر کے بیچ کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ اللہ کے زمین پر اگر میں کہوں سب سے زیادہ برکت والا اور منافع بخش اگر کوئی رزق حلال کمانے کا ذریعہ، طریقہ، تجارت اور کاروبار ہے تو وہ ہے بکریاں پالنا۔ کوئی کاروبار ایسا نہیں کہ جو تمام انبیاء رسول کی متفقہ سنت ہو سوائے بکریوں کو پالنا۔ آج انبیاء کی اس سنت سے بہت سارے لوگ ہم دور ہیں اور رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ تو بکریاں، میں جتنے بھی اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، محلے دار جو اپنے چھوٹے موٹے کاروبار سے
غمگین ہے, پریشان ہے, پوری نہیں پڑتی, جن کا بزنس کاروبار دیوالیاپن میں پہنچ چکا ہے. میں اپنے رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, دوست احباب کو, جب سے میں نے 10 سال سے زیادہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے, جن کے گھر میں راشن پورا نہیں ہوتا, ضروریات پوری نہیں ہوتی, لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کاروبار کے لیے مشورہ لینے کے لیے. میں آج تک 10 سال ہو گئے تقریباً, جس مسلمان بھائی کو بھی کاروبار کے مشورے دیے, سب سے اوپر سب سے پہلے نمبر پہ میں نے یہ مشورہ دیا ہے, 1-2 بکریاں 1-2 بکرے لا کے پالیں, بڑی عید پہ جانور بھی بیچیں گے, گوشت بھی کھائیں گے, اور کائنات میں سب سے زیادہ برکت والا آپ بکری کا دودھ بھی پیئیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو اللہ کی نعمت استعمال کی ہے وہ اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ ہے. اگر ان دونوں میں بھی موازنہ کیا جائے تو پوری کائنات کے سردار, نبیوں کے امام, خاتم النبیین, رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ جو اللہ کی نعمت پی ہے, استعمال کی ہے, وہ بکری کا دودھ ہے. تو میں اکثر مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں بکریاں پالیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی رسول اللہ کی زمین پر ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو, رزق حلال کمانے کے لیے, دودھ پینے کے لیے, گوشت کھانے کے لیے, اس کے بکرے بچڑے بیچنے کے لیے. صحابہ اہل بیت کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی. جب قبیلہ سعد بن بکر میں گئے, جب ماجی علیمہ سعدیہ کے پاس گئے, جب اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے نکلتے تھے, اپنے بچپن کے دور بیان کیے, کہا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو جو کام تمام انبیاء رسول نے کیا اور نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رزق حلال کمانے کے لیے, اللہ کی قسم کائنات میں اگر سب سے زیادہ برکت ہے تو اس کاروبار میں ہے, ہمیں یہ اپنانا چاہیے. عزیز بھائیو, اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بکریاں چراتا رہوں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سنن نسائی کی حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا مال اگر کسی انسان نے کھایا ہے, سب سے زیادہ برکت والا کھانا اگر کسی پیٹ میں گیا ہے تو وہ کھانا ہے, وہ مال ہے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے مشقت, محنت اور مزدوری کر کے کمایا. مال کمانے کے, رزق حلال کمانے کے بغیر مشقت اور محنت کے بھی چند ایک ذرائع اور طریقے ہیں, لیکن سب سے زیادہ برکت والا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کمایا جائے. اب دیکھیں کارخانہ ہے, فیکٹری ہے, فرنس ہے, مل ہے, بڑے بزنس ہے کہ ہم نے 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 100, 50, فیصل آباد میں بڑی بڑی ملیں ہیں, پاکستان میں اور دنیا میں بڑے بڑے ایسے کاروبار ہیں, بڑی بڑی بسیں لگائی ہوئی ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں نے 2-2, 4-4, 10-10 ہزار, اس سے بھی زیادہ لیبر ہے. اب ہمارے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں ہمارے ملازم, ہمارے خادم, ہمارے نوکر, لیکن وہ مال بھی ہمارے لیے حلال ہے, برکت والا ہے. سب سے زیادہ برکت والا مال وہ ہے کہ جس میں چودھری صاحب, جگیردار, سرمایہ دار اور وڈیرا, کارخانے دار, فیکٹری کا مالک اور بزنس کا آنر جب خود جا کے مزدوروں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر مشین کو اٹھا رہے, مال اٹھا رہے, رکھ رہے, کاٹ رہے, بنا رہے, بیچ رہے, یہ سب سے زیادہ برکت والا مال ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے چل کے جا کے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں. اس سے زیادہ برکت والا کھانا کوئی نہیں ہے. اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو مال جمع کر کے ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ برکت ہوگی, بیماریاں نہیں آئیں گی. یہ بیماری لگ گئی, وہ بیماری لگ گئی, جی 25-30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, اس کے بعد 50 سال کی عمر میں میڈیسن پہ لگ گئے. کیوں لگ گئے؟ ایک تو ہم اپنے وجود کو محنت اور مشقت کے لیے تھکاتے نہیں ہیں, اپنے ہاتھ سے رزق حلال کماتے نہیں ہیں. گھر میں بڑے آرام سے ہم نے اسی لگا کے پوری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں, بڑی سہولتیں حاصل کر کے گھر سے نکلے, بڑی آرام دہ گاڑی میں بیٹھے, آفس میں آئے, بڑے آرام دہ دفتر میں بیٹھ گئے, تو ہم نے محنت کیا کی ہے؟ تو بھائیو, میری اور آپ کی جسمانی اور ایمانی حفاظت کے لیے اور سکون کے لیے, راحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں, رزق حلال کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت, مشقت اور مزدوری کریں. یہ سب سے زیادہ برکت والا مال ہے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو لوگ حرام کماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرمایا
ایک لمبی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دی، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا، مثال دی، جو لمبا طویل سفر کر کے اس کے چہرے پہ، اس کے بالوں پہ گرد و غبار کے آثار، تھکاوٹ واضح اور نمایاں ہے، بیت اللہ میں پہنچ گیا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے وہ بندہ کہنے لگا یا ربی یا ربی یا ربی۔ اب یہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے، اے میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے، اے میرے رب میں تجھ سے یہ لینے آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کمانے، کھانے، پہننے، استعمال کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کمائی سے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کمائی سے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کمائی سے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کا جسم پروان چڑھتا ہے حرام کھا کھا کے، حرام پی پی کے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی اللہ توبہ اور دعا کس طرح قبول کرے گا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا حرام کمانے والا، حرام کھانے پینے والا، حرام پہننے والا، استعمال کرنے والا پاکستان کی کسی مسجد میں نہیں، بیت اللہ میں جا کے بھی اللہ تعالیٰ سے یا ربی کہہ کے التجائیں کرے، دعائیں کرے، منتیں کرے، ترلے کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا جس کا کھانا پینا حرام کمائی سے۔ اب بیت اللہ میں اگر حرام کھانے والے کی عبادات اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بہنوں کا جائیداد میں، وراثت میں حصہ مارنے والے، بھائیوں کی زمین پہ قبضہ کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، سود کھانے والے، رشوت لینے والے، دو نمبری فراڈ اور جوا کھیلنے والے اپنے وطن میں رہ کے تہجد کے وقت بھی 2-2 گھنٹے سجدے میں گر کر آنسو بہائے، اللہ کی قسم دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین پر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آفت جی، قاری صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، حضرت جی اور بزرگوں، مینوں تے کنے سال ہو گئے نے اللہ کو مانگنا پیا، میرا رب میری سندا ہی نہیں، میری قبول ہی نہیں کرتا۔ آرام کھانا چھوڑ دو، آرام پینا چھوڑ دو، آرام پہننا چھوڑ دو، جب تک حرام کمانا، کھانا پینا نہیں چھوڑیں گے ساری دنیا کے چپے چپے پہ بھی پیشانی اپنی سجدہ کرتے ہوئے نشان لگاتے جائیں، اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوگی، عبادات قبول نہیں ہوگی جب تک ہم حلال نہیں کمائیں گے، حلال نہیں کھائیں گے، حلال نہیں پیئیں گے۔ آج ہماری اولادیں نافرمان ہے، گھروں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی۔ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، بس دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے، پاؤنڈ چاہیے، درہم چاہیے، دینار چاہیے، بس ہمیں سونا چاہیے، چاندی چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، بس ہمیں اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات پوری کرنی ہے۔ مال چاہے جس طرح بھی مرضی آئے، ہمیں جائیداد چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، پراپرٹی چاہیے، دولت چاہیے، سرمایہ چاہیے، ہمیں کوٹھیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، ہمیں اپنے سٹیٹس کو بلند کرنا ہے، اپنے شریکے کو ان سے آگے بڑھ کے دکھانا ہے، ہمیں بھائیوں مہنگی اور لمبی اور قیمتی گاڑیاں چاہیے۔ ان ساری خواہشات نے برباد کر دیا، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ضروریات کے پیچھے انسان کو بس تگو دو محنت کوشش کرنی چاہیے، ضرورتیں پوری ہو جائے، لمبے طویل سجدے کرے، نہ بھی ضرورتیں پوری ہو تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تھوڑا سا سفر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی میں ڈبو کے نوالے بھی کھانے پڑے، حرام کے قریب نہ جائیے۔ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ضروریات کو بھی چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کاروبار میں معمولی سے بھی رائی کے دانے برابر بھی حرام کا شبہ ہے، انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی ترک کر دیا۔ ایک ہفتہ، ایک مہینہ صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہائے افسوس، ہماری خواہشات کی کثرت نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ مسجد مدرسے سے، قرآن حدیث سے، دین اسلام سے اور اللہ کے نیک بندوں سے ہماری بے جا اور بے مقصد فضول خواہشات نے ہمیں بہت دور کر دیا۔ اب قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، جمعہ پڑھنے میں، درس سننے میں، یا نیکی کا کام، نیکی کی بات سننے میں، کرنے میں خضوع نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور ایمان کی لذت مٹھاس نہیں ہے۔ قرآن تو کئی صدیاں پہلے کہہ گیا
الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کے فتنے نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ بھائی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں اور آپ بھی، ہمارے بچے بھی دن رات رزق حلال کمانے کے لیے محنت مزدوری مشقت کریں گے، زیادہ مل جائے تو شکر ادا کر کے اخیر کر دیں گے، اگر نہ ملے زیادہ تھوڑا ملے تو صبر کا مظاہرہ کر کے رحمان کو راضی کر کے جنت کے والی اور وارث بن جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔